پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کا چوتھا روز عمران خان کی قیادت میں قافلہ منزل کی جانب رواں دوا، کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مارچ کے شرکا رات گجرانوالہ میں قیام کریں گے۔ مارچ کا مقصد عوام کو انصاف دلانا ہے۔ بند کمرے میں فیصلے کر کے چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ چھوٹا چور جیل اور بڑا ڈاکو این آر او لے کر وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ عمران خان کا خطاب، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ریڈ زون کو پنڈی تک بڑھا دیں، لوگ پھر بھی شرکت کریں گے۔ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس، کہا حقیقی آزادی مارچ میں عوام کا جذبہ مثالی ہے۔ رواق سے عمران خان کا استقبال کریں گے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، فوری انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون میں توسیع کر دی۔ ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا۔ نقشہ جاری، حقیقی آزادی مارچ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریڈ زون میں پولیس، رینجرز اور فوج تعینات ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو جلسے اور دھرنے کے لیے این او سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ علی نواز عوام نے درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا کہ 26 اکتوبر کو خط لکھا گیا، 4 نومبر کو جلسے کے لیے تاحال این او سی نہیں ملا۔ ڈپٹی کمشنر بلا وجہ معاملے کو طول دے رہے ہیں۔ عمران خان کی شہید رپورٹر صدف نعیم کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی۔ صدف نعیم گزشتہ رات کنٹینر سے گر کر شہید ہو گئی تھی۔ حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے کراچی سے پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ۔ قافلہ حالہ، سکرن، قاضی احمد اور موروں سے گزرے گا۔ رات کو سکھر میں قیام کرے گا۔ علی زیدی کہتے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین، بچے اور بزرگ ہیں۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں سکون سے جانے دیں۔ حقیقی آزادی مارچ پرامن ہے اور پرامن رہے گا۔ پرویز خٹک کی یقین دہانی، کہا عمران خان کے خلاف چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے آ کر صرف اپنے کیسز ختم کرائے ہیں۔ اسد کیسر بولے، مارچ سے متعلق غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، احتجاج کے دوران کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ فارن فنڈنگ فتنہ نے انقلاب نے اپنے خونی مارچ نامنظور کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا بیلٹ پر بلڈ شیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے۔ 6 ماہ سے انقلاب نہیں، عوام نے فارن فنڈنگ فتنہ، توشہ خانہ ڈکیتیاں، زمین کے ٹکڑوں پر ملکی مفاد کے سودے اور شہداء کے خلاف مہم دیکھی ہے۔ جی ٹی روڈ پر نون لیگ کا جنازہ نکلا، نون لیگ والوں کی تکلیف آیا ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا خواجہ آصف اور جاوید لطیف کی اخلاق سے گری گفتگو شکست کی غمازی ہے۔ عمران خان اقتدار کی ہوس میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی تنقید، کہا یہ ڈکٹیٹر کی نرسری کی پیداوار ہے، اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کسانوں کو 1800 ارب کے قرضے دینے کا اعلان، زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری قرار دے دیا۔ کہا قرضوں پر سود میں حکومت سبسڈی دے گی۔ ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں 2500 روپے فی بوری کمی کر دی۔ ٹریکٹر انڈسٹری میں نئے سرمایہ کاروں کو مراعات ملے گی۔ دیہی علاقوں کے نوجوانوں کو 50 ارب روپے کے قرضے دینے کا اعلان۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس، 3 رکنی انکوائری کمیشن کے چیئرمین کے لیے جسٹس عبدالشکور پراچا کا نام فائنل کر لیا۔ کمیشن کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارت داخلہ کو سمری ارسال، کابینہ کو کمیشن کی منظوری کے لیے سمری بھی بھیج دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مچھر کالونی میں ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کے قتل کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ اور متعلقہ افسران سے جواب طلب۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گرفتار 4 ملزمان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ حکومت کا مچھر کالونی میں تشدد سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 50-50 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ۔ آئی جی سندھ نے واقعے پر کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک 15 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
सिंध काबीना ने मोबाइल मैनेजमेंट पर कानून साजी के लिए कमेटी कायम कर दी। पिछली हुकूमत ने सी पैक मंसूबों पर काम रोक दिया था। वजीर आजम ने इक्तदार संभालते सी पैक पर काम शुरू कर दिया। एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी बहाली के लिए लॉन्ग मार्च की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी ने अहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। सादिक संजरानी ने रूलिंग देते हुए कहा कि सेनेटर मुंतखब होने के बाद ना अहली रेफरेंस का जवाब नहीं बनता। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। वजीर इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक को वजारत कानून का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजम नजीर तारड़ के इस्तीफे के बाद वजीर कानून का ओहदा खाली हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.58 सस्ता, लेन देन ₹220.88 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रवा माह डॉलर ₹7.57 सस्ता हो गया। आलमी दहशतगर्दी में हिंदुस्तान के मुलव्विस होने का पर्दाफाश। कतर में 8 भारतीय रिटायर्ड नेवी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। अफसरान को इसराइल और भारत के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान कतर में निजी फर्म चला रहे थे। भारतीय रियासत गुजरात में 230 मीटर तवील पुल टूट गया। हादसे में 141 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 177 को बचा लिया गया। पुल को 5 रोज कबल आमद रफ्त के लिए खोला गया था।